جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، جو ہی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو طرح طرح کے بناوٹی اور خود ساختہ مسائل ہمارے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ طرح طرح کے اپنی طرف سے گھڑے ہوئے من گھڑت مسائل بالخصوص میڈیا اور سوشل میڈیا کے اوپر حرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ انہی مسائل میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ کہ محرم کے مہینے میں شادی کرنا جائز نہیں۔ انسان اگر محرم کے مہینے میں شادی کرے، نکاح کی تقریب کرے، ولیمے کی تقریب کرے، یا میاں بیوی آپس کے اندر ازدواجی تعلقات قائم کریں تو گویا اس نے گناہ کا کام کیا ہے، گویا اس نے ایک منحوس کام کیا ہے۔ اس مسئلے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ آج کی اس محفل میں مجلس میں اسی کے اوپر چند گزارشات آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں ان کی حرمت کی علت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس کی علت یہ ہے تاکہ انسان، تاکہ کفار، تاکہ مشرکین مکہ ان دنوں کے اندر اپنی لڑائیوں کو، ان مہینوں کے اندر اپنی لڑائیوں کو، اپنے جنگ و جدال کو ختم کر کے روک کے بیت اللہ کا حج بھی کر سکیں اور عمرہ بھی کر سکیں۔ تو کیا اس مہینے کے اندر نکاح کرنا یا شادی کرنا حرام ہے؟ تو دوستو یاد رکھیے کہ نکاح ایک مباح عمل ہے، جائز عمل ہے، اور اس کے ناجائز ہونے کے لیے قطعی دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ آپ قرآن سے لے کے تابعین بلکہ تبع تابعین تک ریسرچ کر کے دیکھ لیں، پڑھ کے دیکھ لیں، دلیل ڈھونڈ کے دیکھ لیں، آپ کو کوئی بھی ایک قطعی دلیل نہیں ملے گی جس کے اندر یہ ذکر ہو کہ واقعتاً شریعت اسلامیہ نے یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یا صحابہ کرام نے ان دنوں کے اندر نکاح کرنے سے منع کیا ہے۔ بلکہ ایک معتبر روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی محرم کے مہینے میں ہوئی تھی۔ محرم کے مہینے میں شادی کیوں نہیں کی جاتی؟ وجہ کیا سمجھی جاتی ہے؟ تو جو شادی نہ کروانے کا فتویٰ دینے والے ہیں، شادی نہ کرنے کا فتویٰ دینے والے ہیں، ان کا یہ ماننا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک منحوس مہینہ ہے۔ کیوں منحوس مہینہ ہے؟ اس کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ تو اس بات کے اندر کوئی دو رائے نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں کہ واقعتاً اس مہینے کے اندر نواسہ رسول اور جنتی نوجوانوں کے سردار سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے۔ لیکن کیا ان کی شہادت سے یہ مہینہ منحوس ہو گیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان توہمات کا بڑی سختی سے رد فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا یاد رکھنا کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہوتا۔ جس طرح کفار مکہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا کرتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر لا عدوى ولا طیر ولا حام ولا سفر، ان ساری بیماریوں کو گن کے فرمایا کہ نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، نہ ہی سفر کے علاوہ کوئی اور مہینہ منحوس ہے۔ اگر محرم کا مہینہ منحوس ہوتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی ضرور وضاحت فرما دیتے، صحابہ کرام اس کی ضرور وضاحت فرما دیتے۔ حالانکہ بہت ساری روایات کے اندر یہ چیز مذکور ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دے دی تھی۔ فرمایا تھا کہ ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے، انہوں نے آ کے مجھے حضرت حسین کی شہادت کی خبر دی ہے، بلکہ جگہ کا بھی تعین فرمایا ہے۔ اگر یہ چیز ہوتی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے اس مہینے کا منحوس ہونا قرار دیا جانا ہوتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی ضرور وضاحت فرما دیتے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں توہمات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔